بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا جب طواف بیت اللہ کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز اس نے پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ واجب ہے، یعنی کسی صورت میں اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور طریقہ یہی ہے کہ جہاں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے مقام ابراہیم ہو، اور اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ نظر آئے، یعنی جیسے ہمارے ہاں امام ہوتا ہے، آگے امام کھڑا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر دوسری جو ہے منبر ہوتا ہے، محراب ہوتا ہے، تو گویا کہ درمیان میں امام جو ہے وہ آڑ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی مقام ابراہیم جو ہے وہ آڑ ہو، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اور یہ واجب ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ تو اس کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ افضل تو خیر وہی ہے کہ سامنے ہو، مقام ابراہیم اور بیت اللہ کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا جو ہے افضل ہے، لیکن اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو کسی جگہ بھی مسجد حرام کے اندر جو ہے کسی جگہ پر بھی ان نوافل کو یعنی ان نماز کو جو ہے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ہاں تو پھر اکثر لوگ تو لا علم ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، بھاگتے ہیں صفا مروہ کی سعی کی طرف، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے ذمے ہے وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ آج نہیں کیا تو کل نہیں تو پرسوں، وہاں نہیں کر سکے تو گھر میں آ کر کے، یہاں پاکستان میں آ گئے، جہاں کہیں بھی چلے گئے ہیں، وہاں اپنے ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ تو واجب ہے، یہ تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور پھر 3 اوقات کے علاوہ، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو، زوال کا وقت ہو یا غروب کا وقت ہو، اس کے علاوہ جو ہے باقی کوئی بھی وقت ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ واجب ہے نا۔ عام طور پر نوافل کے بارے میں حکم ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، آپ کی صرف نماز وہی ہوگی جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا اس کے 20 منٹ تک آپ کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جو ہے نماز عصر کے جب آپ فرض پڑھ لیں گے تو آپ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ کی کوئی نمازیں چھوٹی ہیں یا کوئی واجبات ہیں، فرائض ہیں جو آپ کے ذمے ہیں، وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو ہے یاد رکھیں، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے عظیم رسول، کھڑے ہو کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا مانگی تھی، اور اللہ کے گھر کی جو ہے وہ تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے بعد جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اب آپ بھی پورے اطمینان کے ساتھ، وضو کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، خوب دعا کریں، اور اس انداز سے جو ہے وہ گڑ گڑائیں، اور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، یعنی جائز کاموں کے بارے میں، خاص کر کے آخرت کی فکر ہو، اس حوالے سے آپ جو ہے وہ دعا کریں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، تو یقیناً ان کی دعا بھی قبول ہوئی تھی۔ آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول فرمائے گا، رزق کی، مال کی، دولت کی، اولاد کی، پورے گڑ گڑا کر جو دعا کے آداب ہیں ان آداب کو جو ہے ملوز خاطر رکھیں۔ تو الخص یہ چیز جو ہے، یہ تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور کیونکہ لوگ جو ہے بہت سارے احکام سے لوگ آشنا بھی نہیں ہوتے۔ ویسی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو شخص حج بیت اللہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو نماز کا تو پابند بن جائے نا، اور اسے یہ بھی پتہ ہو کہ نماز کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھکنا ہے، کس انداز سے عبادت کرنی ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، تعدیل ارکان کا پتہ ہو۔ پھر خاص کر کے اس مواقع پر کہاں جو ہے اضافی نماز پڑھنی ہے۔ 5 وقتی نماز تو خیر ہے، اور وہ بھی امام کے اقتداء میں، تو خیر عام طور پر انسان نہیں بھولتا، امام کے اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے،
لیکن اس طرح کی جو اضافی عبادات ہیں، خاص کر کے مقام ابراہیم پر جو نماز پڑھنی ہے اس کا بھی پتہ ہو اور پوری توجہ ہو، جو ہی ساتوں چکر جو ہے لگا لے تو پہلا کام جو ہے وہی کریں، وہاں 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد آپ چلے جائیں صفا و مروہ کی سعی کی طرف۔ جب وہ ہو جائے تو یعنی جو بھی آداب ہیں انہیں اپنا لیں، تو آخر میں حلق اور قصر کا حلق اور قصر بھی مین چیزیں ہیں، ہمارے ہاں لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔